وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو میں کچھ ایسے اصولی اور منہجی سوالات پیش کیے جائیں گے جنہیں بعض لوگ ذاتیہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ باتیں عین قرآن و سنت اور منہج کے اصولوں کے تناظر میں ہیں۔ ہم کسی شخص پر حکم نہیں لگا رہے، بلکہ ایک علمی مسئلہ سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہر سننے والا خود غور کرے۔ اسی لیے گزارش ہے کہ بات کو آخر تک سنیں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں خود فیصلہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ ناظرین، ہر انسان کا ایک خاندان اور قبیلہ ہوتا ہے، اسی سے وہ اپنی نسبت جوڑتا ہے، خوشی اور غم میں سارے شریک ہوتے ہیں، صلہ رحمی کا موقع ملتا ہے اور پورے معاشرے اور سوسائٹی میں جانا پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا خاندان ہے، یہ فلاں کا قبیلہ ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں مدرسے سے فراغت کے بعد بھی ایک خاص قسم کی نسبت دی جاتی ہے، جیسے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے دروق سے فارغ علماء کرام کو جامعی کہا جاتا ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ لوگوں کو مدنی کہا جاتا ہے، جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی سے سنابلی، اور اسی طریقے سے دیگر نام ہیں۔ مطلب ہر ادارے کے فارغین اپنے اپنے اداروں کی طرف نسبت کرتے ہیں تاکہ وہ پہچانے جائیں، اور یہ حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو وہاں تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقے سے جامعہ کی گواہی بھی ہے کہ فلاں شخص ہمارے یہاں سے فارغ التحصیل ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی اسی طریقے سے نسبتیں ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی ناظرین، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیاوی معاملات میں دنیاوی مفاد کے لیے جھوٹی نسبت کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مقصد سوائے شہرت، پیسہ، اثر و رسوخ، عزت یا اس طریقے کے دنیاوی مفاد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جھوٹی نسبت سے دنیا والوں کو ہی دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ اور ایسا کرنے والوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3508 میں موجود ہے۔ حدیث اس طرح: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3508۔ قرآن حدیث کے ان دلائل کی روشنی میں منہج سلف کی بنیاد پر ہمارے سامنے کچھ سوالات کھڑے ہوئے جب ہم نے مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی مجموعہ مقالات کو پڑھا۔ مجموعہ مقالات مولانا عبدالحمید رحمانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 میں مولانا عاشق علی اثری کی تحریر میں یہ ملتا ہے کہ مولانا عبدالحمید رحمانی کا خاندان ملا ہے مہتو ہے۔ ساتھ میں رحمانی لکھ کر موصوف نے وضاحت اور صراحت کی ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ کے دستور کے مطابق آپ نے اپنی نسبت اپنے مادر علمی جامعہ رحمانیہ بنارس کی طرف کی ہے، یعنی جس طرح ہر ادارے کے فارغین اپنے ادارے کی طرف نسبت کرتے ہیں بشرط یہ کہ انہوں نے وہاں سے تعلیم مکمل کی ہو۔ اب رحمانی کی نسبت مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے لیے تو ٹھیک ہے اور درست ہے، اس پر کوئی اعتراض یا شکایت نہیں۔ اب آگے جا کر مولانا صفحہ نمبر 37 میں اولاد و احفاد کا ذکر کرتے ہوئے کل 6 ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں، 5 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان کے نام یوں درج ہیں: حافظ عبدالسلام رحمانی، احمد رحمانی، اسماعیل رحمانی، مولانا حافظ محمد رحمانی سنابلی مدنی، حافظ عبداللہ رحمانی اور وفا رحمانی۔ اوپر بتائے گئے اصول، دستور یا عرف کے مطابق مذکورہ بالا ناموں کے ساتھ رحمانی لکھا گیا ہے۔ اس بات کی طرف ذہن نہیں جاتا کہ یہ سب کے سب جامعہ رحمانیہ بنارس سے فارغ التحصیل ہے۔ بیٹے تو بیٹے، بیٹی بھی وہاں کی فارغ التحصیل ہے۔ کیا یہ نسبت درست ہو سکتی ہے یا محض تدلیس، جھوٹ یا ایک طرح سے فریب ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جامعہ رحمانیہ بنارس نے شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے پورے خاندان کو اس سرٹیفکیٹ سے نوازا ہو؟ اسی لیے ہم ان سے اور ان کے تمام ہم خیالوں سے عموماً اور خصوصاً ان نومولود دکتور سے جو علم حدیث کی معراج تک پہنچے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ ذرا بخاری کی اس حدیث نمبر 3508 کی روشنی میں اپنے رہنما پر بھی کوئی حکم لگائیں، اسلاف کے کچھ اقوال کو نقل کر کے انہیں بھی آپ کے مخصوص منہج سے باہر کا دروازہ دکھائیں۔ ناظرین، اب فیصلہ آپ کریں، کیا کسی تعلیمی ادارے کی نسبت جو عام طور پر فارغین کے لیے مخصوص ہوتی ہے بلکہ یہ صرف انہی کا حق ہے،
پورے خاندان کے لیے بطور سرنیم استعمال کرنا اصولی طور پر درست ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر اس کے مقاصد کیا ہیں؟ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنو، اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔